پی ایم ایل کیو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات جو ہیں وہ منطقی نقطے پر پہنچنے کے قریب ہیں. ممکن ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو کوئی آپ کو سیاسی طور پر کوئی اچھی خبر ملے. اچھی خبر پاکستان میں کیا ہوتی ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. آغا صاحب، یہ جو جتنے بیانات ہیں ظاہر ہے کہ یہ صرف منہ ماری نہیں تھی محض، اگر میں یہ سطحی قسم کا لفظ استعمال کر پاؤں. اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، ایک ایڈیالوجی تھی. آپ کی پارٹی جنرل مشرف کو سپورٹ کرتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھتی تھی. پیپلز پارٹی اس وقت دشمن ملک سمجھی جاتی تھی. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی اس وقت دشمن ملک تھی اور جمہوریت کے لیے اتنی خراب تھی کہ ان کو اندر ہی نہیں آنے دینا چاہیے تھا ملک کے، تو آج اس پارٹی کے توسط اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ملک کو صحیح کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں طلعت حسین، ایک تو بڑی کلیئر بات ہے، جیسے آپ نے وہ کلپس غالباً چلائے ہیں، تو بات یہ کیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ نعرے بازی کی سیاست اور کیا یہ دشمنی کی سیاست، الزامات کی سیاست، یہ تسلسل قائم رہنا چاہیے. میرے خیال میں اگر آپ کی باتوں کا یہ مطلب ہے تو بڑے واضح طور پہ آپ کو بیان کرنا چاہیے، اور میڈیا کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چینلز کو ایک یونین بنا کے یہ فیصلہ دے دینا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی جو سیاست کے اندر جو ہے وہ نرم رویے جو ہے وہ آنے نہیں چاہیے. ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے تاکہ اس کا جواب ہم سیاستدان مل کے دیں. میں اس کا جواب بالکل بڑا اچھا جواب دوں گا، لیکن آپ بات مکمل کر لیں ذرا. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک تو وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اگر سیاست کو واقعی ایک قومی المیہ نہیں بنانا اور ہم نے کوئی سمت اختیار کرنی ہے اور کوئی عوام کو ریلیف دینا ہے اور سسٹم کو بھی چلانا ہے. آج ایک ماہ قبل آپ کے چینلز کے اوپر جو چل رہا تھا اور پرنٹ میڈیا کے اندر جو چل رہا تھا وہ تو ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی تھی، اور ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو ہے وہ طلعت بھائی آپ کے علم میں ہے وہ فوجی بوٹوں کے بغیر نہیں آتی. اور اگر آج ہمارے اس انٹریکشن کی وجہ سے ایک اچیومنٹ تو ہو گئی کہ آج ٹیکنوکریٹ حکومت کی گفتگو نہیں ہو رہی اس ملک کے اندر، آج قومی مفاہمت کی حکومت ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. فوجی وردی سے کبھی مسئلہ نہیں ہوا، فوجی بوٹوں سے نہیں ہے، چلے کسی کو بھی نہیں رہا. جوید ہاشمی نے تو کہہ دیا، جوید ہاشمی نے تو فلور آف دا ہاؤس سارا بانڈا پھوڑ کے رکھ دیا، اپنی سب کے متعلق بتا دیا. بات یہ ہے آپ کی پارٹی کو تو مجھے بوٹوں تک آ کے مجھے حیرانی ہوئی، آپ کو تو پوری وردی کے ساتھ مسئلہ نہیں رہا. میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے سسٹم پرووائڈ کیا ہے اور وہ سسٹم چل رہا ہے تو ہم اگر سسٹم کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، مجھے بتائیں کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. آغا صاحب گزارش سن لینا، بحث میں دونوں بات کرتے ہیں. یہ بیان میں نے نہیں دیے، سیاست کو قومی المیہ یا قومی تماشا میں نے نہیں بنایا. چلے آج اگر کوئی درست سمت معذرت کر لینا پرویز الہی صاحب قوم سے آ کے کہ جی میرے سے غلطی، دونوں ہاتھ باندھ کر کے معذرت کرتا ہوں کہ جنرل مشرف کو میں نے سپورٹ کیا اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی بڑی اچھی پارٹی ہے، پھر تو بات بنتی ہے. طلعت حسین اس حمام میں سارے ننگے ہیں، اور ہم گزارش کر رہے ہیں آپ کپڑے پہنے اگر سارے ننگے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کپڑے پہنے. میں تو کہتا ہوں اینکر بھی شامل ہے اس میں. میرے پاس کلپس ہوں، میرے پاس اگر کلپس ہوں، آپ کے پاس وہ بھی کلپس دکھاؤں. آپ کے پاس تو کلپس ہیں نا صاحب، آپ کو میری جان، آپ کی پارٹی، آپ کے پاس تو کلپس ہیں. Your party is actually paying anchors. Your party is actually paying anchors. میری جان، میں وہی بات تو بڑی آگے نکل جائے گی. میں وہی عرض کر رہا ہوں، بڑی آگے نکل جائے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بچے اس بات سے کہ یہ بات آگے نکل جائے. واپس آتے اگر سنیں، اچھا چلیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کو آپ گورن کے ملک کو بہتر گورن کس طرح کریں گے، یہ مجھے سمجھا دیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی کلپس ہونا جیسے آپ کے پاس پڑے ہوں، تو میں اینکرز کی زبان بھی ساری کی ساری آپ عوام کے سامنے کھول کے رکھ دوں. یہ کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے، بات کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ہم ادھر جا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو بھی شامل کریں. دیکھیں مساغ جمہوریت کیا تھا، اگر اس کی اسپرٹ کیا تھی، صاحب کو لے آتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں تو معذرت کے ساتھ آج مجھے ان کی حالت زار پر بڑا ترس آ رہا ہے آغا صاحب، اور جتنی گھٹن کے ساتھ اور معذرتانہ جو ان کا رویہ ہے، فوجی بوٹوں کی بات کر رہے ہیں، نون لیگ کو گورنمنٹ کی دعوت دینے کی بات کر رہے ہیں. اگر آغا صاحب آپ کی پارٹی سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں.
اگر گیس کا بحران حل ہوتا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جو آپ نے پرویز مشرف کے دور حکومت میں ڈرون اٹیک سٹارٹ کرائے تھے ان کو ختم کرانے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. اگر آپ مہنگائی پر کنٹرول، مہنگائی کے جن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا جو آپ کے دور سے شروع ہوا اب تک چلتا آ رہا ہے اس کو کنٹرول کریں گے تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. اگر کراچی سے لے کر قتل و غارت، سن لیں آپ پلیز سنیں، یہ کراس ٹاک نہیں کرنے. جب آپ کی باری آئے گی آپ ضرور جب آپ کراچی سے لے کر خیبر تک جو آپ کے دور میں قتل و غارت شروع ہوئی اور آپ بھی اب بھی کراچی قتل و غارت کا بازار بنا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کی زندگی کو پرامن بنائیں گے تو طلعت صاحب ہم ویلکم کہیں گے. آج مجھے کوئی یعنی کہ افسوس نہیں ہے جو آغا صاحب پر، اور میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج ان کی حالت زار پر بہت ترس آ رہا ہے کہ جو میں فیئر ہوں بالکل، جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا، جو ان کا ایگریسو پن تھا. اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اگر وہ پارٹی بیٹھنے پہ اعتراض نہیں، میں نے تو آپ کو ایجنڈا دے دیا. میرا ایجنڈا آج صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ آغا صاحب کی پارٹی کے آگے ایجنڈا رکھ دیا. یہ منسٹریوں کو پیچھے کر کے یہ جو ایجنڈا ہے، ملک میں اس وقت انڈسٹری بند ہے، مزدور سڑکوں پر آ رہے ہیں. میں تو دعا کر رہا ہوں کہ آپ ان سے مل کر ملک کو کرائسس سے نکالیں تاکہ شارپ بریک اور بعد میں واپس آتے. شارپ بریک.